اور آخری چیز میں جو آپ کو بتا کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نزدیک دین کا تحفظ سب سے اہم چیز ہے۔ دین کو سمجھ کر دین پر باقی رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اپنے شریعت پر جو ہے پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے اپنے شریعت کی پابندی کرنا۔ آج کا زمانہ جو ہے کفر کا زمانہ، الحاد کا زمانہ، ارتداد کا زمانہ، عجیب عجیب نئے نئے فتنے شروع ہو گئے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے دین پر باقی رہنا، اس کے لیے پوری کوشش کرنا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس جان سے بڑھ کر اہم چیز اگر ہے، اپنا دین ہے، اپنا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ سب سے اہم ہے ہمارے پاس۔ تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اس بات کی وصیت کرو اور تاکید کرو کہ ہر حال میں ہمارے نزدیک اسلام ہی سب سے اہم ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے پاس اہم نہیں۔ پوری زندگی ہماری شریعت پر چلنا چاہیے، شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، چاہے حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، ہمارے گھروں میں اسلام ہونا چاہیے، ہماری شخصیت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں اسلام اسلام اسلام، ہمارا کوئی کام غیر اسلامی نہیں ہونا۔ مسلمان ہیں ہم، جو ہے شریعت پر پابند ہوں گے، شریعت پر عمل کریں گے، شریعت پر پوری زندگی ہمارے گزرے گی، اس کی ایک پابندی کے لیے کوشش کرو۔ آپس کے ہزار جھگڑے ہوں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کریں گے، باہر نہیں جائیں گے، کورٹ کچہری کی طرف نہیں جائیں گے، عدالتوں کا چکر نہیں لگائیں گے، اپنا مسئلہ اپنی مسجد میں اپنی جماعت کے ساتھ حل کریں گے، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے۔ دین کو ہم اہمیت دیں گے، دین کو اہمیت دے کر خاص کر کے آنے والے رمضان میں بھی ہمارے مردوں کے لیے جس طرح مساجد میں انتظام ہے، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، ابھی جو ہے جمعیت علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اب نئی مسجدیں جہاں جہاں بنا رہے ہیں، باقاعدہ عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے مساجد میں، اس لیے کہ عورتیں دین سے بہت دور ہو چکی ہیں، اور فتنہ جو ارتداد کا فتنہ ہے مردوں سے زیادہ عورتوں میں آ رہا ہے۔ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، باقاعدہ سروے کر کے رپورٹ اور ڈاٹا پیش کیا گیا ہے۔ اب جو ہے پہلے جو بولتے تھے لوگ مسجدوں میں عورتیں آنے سے فتنہ ہوتا ہے، وہ سب ختم ہو گیا ابھی۔ اب جو ہے باقاعدہ مساجد میں ان کے لیے جگہ دینے، مساجد میں ان کے لیے جگہ الاٹ کرنے کی بات آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور خریے میں جمعے نہیں ہوتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے، ظہر پڑھتے تھے کئی خریے میں۔ ابھی گزشتہ اسلامی فقہ اکیڈمی میں بھی تھا، باقاعدہ بات طے ہوئی کہ ہمارے دین کے بچاؤ کے لیے ہر خریے میں باقاعدہ جمعہ قائم ہونا چاہیے، باقاعدہ جمعہ قائم کرنا، دیہاتوں میں، خریوں میں، ہر جگہ میں۔ پہلے 1000 شرطیں رکھے تھے لوگ، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے اہمیت۔ اب جو ہے دین کے حفاظت کے لیے باقاعدہ جو ہے یہ سب چیزیں ضروری ہیں، جمعہ قائم ہو، عورتوں کے لیے باقاعدہ مساجد میں انتظام ہو، ان کا دین محفوظ ہو۔ اس لیے کہ عورتوں کو دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، جتنا مردوں کو ملتا ہے اتنا عورتوں کو موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے مساجد والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ عورتوں کے لیے خوب انتظامات کرنا، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے سنن نوافل میں، قیام اللیل میں کثرت سے شریک ہوں، باقاعدہ جو ہے دروس میں شریک ہوں، دینی دروس میں شریک ہو کر فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ ایک عورت اگر صحیح دیندار نہیں بن سکی تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ عربی شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددت شعبا طیب الاعراق، ایک عورت کی تعلیم اور تدریس جو ہے بالکل ایک مدرسے کی طرح ہے۔ یہ ایک عورت اگر سدھر گئی، وہ ایک مدرسہ ہے، وہ پورے خاندان کے لیے معمار قوم بن جاتی ہے وہ۔ اس لیے خاص کر عورتوں کے لیے انتظامات ہونا چاہیے، دروس کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، جمعے کے لیے بھی، یہ تمام انتظامات ہو تاکہ ہماری قوم کے اندر جہالت ختم ہو، دینداری عام ہو، دین کا تحفظ ہو سکے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح معنی میں اسلامی ہو، اور ان بچوں کی زندگیاں صحیح ہو جائیں۔ ہمارے لوگوں کی جہالت دیکھو، قرآن بھی اٹھاتے ہیں تو کب اٹھاتے ہیں؟ جب ان کو اپنے بچوں کا نام رکھنا ہو۔ نام رکھنے کا طریقہ کیا معلوم ہے؟ بعض لوگ جو ہیں قرآن کو کھول کر کے انگلی جہاں رکھے، جس جگہ پہ انگلی پڑی وہ بچے کا نام، عجیب عجیب نام۔ جہالت بھائی، یہ سبھی جہالت کے ساتھ جنگ کرو، جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام آ کر کے 1400 سال ہو گئے ہیں، اسلامی زندگی میں علم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور عبادات بھی علم کے ساتھ ہونا، معاملات بھی علم کے ساتھ ہونا، حقوق کی ادائیگی بھی علم کے ساتھ ہونا، اور لوگوں کے ساتھ تعامل بھی، سلوک بھی، میاں بیوی کے تعلقات بھی، ساری چیزیں بھی صحیح علم کے ساتھ ہونا۔ آج میرے معاشرے میں سب سے بڑی چیز کی جو کمی ہے، صحیح علم، صحیح فکر۔ صحیح علم نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے
خاص کر جو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہی نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک مہینہ بھی ہے، یہ علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ خاص کر چند سالوں سے میں ایک چیز شروع کیا ہوں، فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، بطور تحدیث نعمت بول رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد آتی ہے نمازوں میں، میرا معمول ہے چند سالوں سے فجر کی نماز کے بعد، سلام کے بعد، اذکار کے بعد جو ہے صرف 2 منٹ ایک چھوٹی سی ایک حدیث، مختصر معنی مطلب۔ میں ائمہ حضرات علماء سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے مسجدوں میں موقع اچھا ہے، پوری مسجد بھری رہتی، لوگ رہتے ہیں، زیادہ طویل بھی نہیں ہونا، خاص کر رمضان میں ایک حدیث یا ایک آیت اس کا مختصر معنی 3 منٹ 4 منٹ، اس سے بڑھ کر نہیں ہونا، تاکہ لوگ اپنے اپنے کام پہ جانے والے جانے، پڑھنے والے پڑھنے کے لیے چلے جائیں، نوکری پہ جانے والے نوکری پہ جائیں، آرام کرنے والے آرام کریں، لیکن موقع غنیمت جانی ہے۔ ایسے موقع سے لوگ جو ہے رمضان میں کچھ نہ کچھ سیکھیں لوگ۔ اس کے لیے میں آپ تمام علماء حضرات سے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں یہ بھی کوشش کریں تاکہ صبح کا جو درس ہے 3 منٹ کا 4 منٹ کا، ہماری قوم میں علم آ جائے، بس علی بصیرہ قوم کچھ نہ کچھ آگے بڑھے، جہالت کو طلاق دے دیں، جہالت کو طلاق دے دیں۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کو طلاق دیا تھا، کیا بولے معلوم ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا انہوں نے، طلقت کی طلاقا بتتا لا رجعت بعدها، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے ایسی طلاق دیا ہے اس میں رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ جہالت کے ساتھ خاتمہ کرو، جہالت کے ساتھ جنگ کرو، جہالت کو طلاق بتہ دے دو، اور تاکہ جو معاشرے میں علم ہی علم ہو، علم کے ساتھ آگے بڑھیں لوگ، عبادت بھی، معاملات بھی، اخلاق بھی، عادات بھی، ہر چیز علم کے ساتھ ہو۔ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، نیکیاں لوٹنے کا اللہ موقع نصیب فرمائے، اللہ مغفرت کا سامان مہیا فرمائے، اللہ جو بھی ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ سب جو ہے قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بال بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح علم کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اندر اللہ اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔